آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ ابن ابو لہب سے ہوا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ یہ دو بیٹے تھے ابو لہب کے۔ تو جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، قرآن کی آیت جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار کیا، تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صاحبزادیوں کو اپنے بیٹوں سے کہہ کے طلاق دلوائی اور بڑی اہانت کا معاملہ کیا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عتبہ کی بیوی تھی، جب ان کو طلاق ہوئی تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ روایات میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل رقیہ کے تو وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، تو آپ کا لقب جو ہے وہ یعنی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ تھی، اور عرب کا رواج تھا جب کسی کا نام احترام سے لیا جاتا تھا تو کنیت سے لیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے رقیہ، ابو عبداللہ کی خوب خدمت کرو کہ یہ مجھ سے سب سے قریب اخلاق کے اندر اگر ہے تو وہ یہ شخص، اخلاق میں مجھ سے قریب ترین آدمی۔ جب بدر کے موقع پر صحابہ نکل رہے تھے تو حضرت رقیہ بڑی بیمار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم بدر پہ نہ جاؤ اور تمہیں ثواب ملے گا، اس میں اگر مارکا ہوا تو تمہیں ثواب ملے گا جیسے جانے والوں کو ملے گا۔ تو رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ جب بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا آگے کے جا کر مدینے والوں کو خوشخبری دو کہ بدر میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ زید فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا بشارت لے کر تو میں نے دیکھا کہ عثمان غنی اور اسامہ ابن زید حضرت رقیہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کر واپس آ رہے تھے، بڑے مغموم تھے، اور کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ بڑے مغموم ہیں حضرت رقیہ کی وفات پر، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری قرابتیں ختم ہو جائیں گی، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف میری رشتہ داری قائم رہے گی، جس کا مجھ سے رشتہ ہے، قرابت ہے، وہ قائم رہے گا۔ تو کہا مجھے یہ آتا ہے کہ میں حضور کے خاندان کی قرابت سے نکل گیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے، یہ بہقی کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ الجعفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حسین الجعفی سے سنا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھانجے تمہیں پتا ہے کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں چاہتا تھا وہ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبی کی دو بیٹیوں کا شوہر نہیں بنایا سوائے عثمان غنی کے۔ یہ دنیا کے واحد شخص ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے حرم کے اندر دی۔ ام کلثوم سے نکاح ہوا، اور اللہ جل شانہ کی یہ شان ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت عثمان غنی کی حیات کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی تدفین کا اور اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر سارے مناظر اہل سیرت نے تفصیل سے بیان کیے، تو کہا کہ جب یہ دفن ہوئی، ام کلثوم کی تدفین ہو گئی، تو کچھ دن بعد حضور نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی انتہائی مغموم سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہچان لیا، پتہ چل گیا کہ یہ عثمان غنی ام کلثوم کی وجہ سے خفا ہے۔ تو عثمان کے پاس گئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ عثمان، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا، میری اور کوئی بیٹی نہیں۔ مشکات کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح کے اندر دیتا۔ اس قدر اللہ جل شانہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔